السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس لڑکی نے نفرت سے اقرا کو سر سے پیر تک دیکھ کر کہا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ شوہر جیل میں ہے تو اس کے دوست کے ساتھ رنگ رنگلیاں مناتی ہوں. اقرا نے اسے گھور کر کہا، ایکسکیوز می، زبان سنبھال کر بات کریں، آپ ہیں کون؟ جواب میں اس لڑکی نے تالیاں بجا کر داد دی، واہ بھائی واہ، میرے شوہر کو کھانے پر بلاتی ہو، رات کو دیر تک گھر گھسائے رکھتی ہو اور مجھے پہچانتی تک نہیں ہو. فیضان کی بیوی ہوں میں. پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے تم نے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر تمہارے پاس دوڑ دوڑ کر آتا ہے. اقرا نے اپنا غصہ بمشکل ضبط کیا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے. اپنی بکواس بند کرو جاہل عورت، وہ میرے بھائی جیسے ہیں. حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ فیضان بھائی جیسے شریف اور سلجھے ہوئے انسان نے تم جیسی جاہل اور بد زبان عورت سے شادی کیسے کر لی؟ رابعہ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے طنزیہ ہنس کر کہا، میں اور میری بہنیں جاہل ہی تو ہیں، تبھی تمہاری جیسی پڑھی لکھی اور مکار عورتیں ہمارے شوہروں کو مٹھی میں کر لیتی ہیں. ہم تمہاری طرح عاشق کو بھائی بھائی کہہ کر زمانے کے سامنے پاکیزہ ہونے کا ڈرامہ نہیں کرتی، اس لیے جاہل ہی ہیں ہم. اقرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سخت لہجے میں اسے کہا، چلی جاؤ یہاں سے، بکواس کر لی تم نے. آئندہ اگر میرے شوہر کو گھر بلایا تو سارے محلے کے سامنے تمہاری کتوں والی کروں گی. وہ دھمکی دیتی ہوئی چلی گئی. اقرا دروازہ بند کر کے اندر آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کوئی نہیں تھا جس کو اپنا حال دل سناتی. حمزہ کو یاد شدت سے آئی. اس کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا. یوں لگا کہ اس کی بیٹی بھی اس کے دکھ میں شریک ہے. پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے وہ بلک بلک کر روئی. کوئی چپ کروانے والا نہیں تھا، اس لیے جی بھر کے روئی. شام کو فیضان آیا تو دروازہ کھول کر وہیں کھڑی ہو گئی. فیضان نے حال احوال پوچھنے کے بعد ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپر اس کی طرف بڑھا کر کہا، یہ کچھ سبزیاں اور پھل ہیں. اقرا نے منہ دوسری طرف موڑ کر کہا، میں نہیں رکھ سکتی، ان پہ صرف آپ کی بیوی کا حق ہے. بھائی پلیز آپ آئندہ مت آئیے گا. فیضان نے پریشانی سے پوچھا، کیوں بھابھی؟ آج آپ نے مجھے اندر آنے کا بھی نہیں کہا. سب خیریت تو ہے نا؟ اقرا نے دکھی لہجے میں بتایا، آپ کی بیوی آئی تھی آج. پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا اسے. میرے اور آپ کے درمیان ناجائز تعلقات کا الزام لگایا ہے اس نے. فیضان نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا. میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں بھابھی. میں بتا نہیں سکتا کس قدر شرمسار ہوں. بات کروں گا اس سے، وہ آ کر آپ سے معافی مانگ لے گی. اقرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ معافی منگوائیں گے تو الٹا وہ اور نفرت کرے گی مجھ سے. اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیں پلیز. دروازہ اس کے منہ پر بند کر کے وہ اندر چلی گئی. رات کو بستر پہ لیٹی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی. باہر سے اس کے لڑکی کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. اس کے دماغ میں رابعہ کی باتوں نے طوفان مچا رکھا تھا، جس کے سامنے اس لڑکی کی آواز مدھم پڑ رہی تھی. اگلی صبح وہ زین کو اسکول چھوڑنے گئی تو اس کی ملاقات ایک بہت بدعنوانی عورت سے ہوئی. وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے آئی ہوئی تھی. اقرا نے باتوں باتوں میں اس سے کسی عامل کا پوچھا تو اس عورت نے بتایا ایک بابا کو جانتی ہے. اقرا نے اس سے ایڈریس لیا اور بابا سے ملنے پہنچ گئی. بابا نے مسئلہ پوچھا تو اقرا نے سہمے ہوئے لہجے میں بتایا کہ اسے گھر میں کسی لڑکی کی لاش نظر آتی ہے. چند لمحے خاموش رہ کر بابا نے کہا، میرے علم کے مطابق اس گھر پر کسی بدروح کا سایہ ہے. تم وہ گھر چھوڑ دو. اقرا کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے. بابا، میرا اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. میرے شوہر جیل میں ہیں. جیسے ہی وہ رہا ہوں گے نئے گھر کا بندوبست کر لیں گے. میں چاہتی ہوں آپ اس روح کو تب تک قید کر دیں. بابا نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اکیلی رہتی ہو گھر میں؟ نہیں، میرا بیٹا بھی ہے 6 سال کا. اقرا نے بتایا. بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور بولنے لگا، بہت خطرناک بدروح ہے. وہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو بہت جلد مار دے گی. اقرا نے تڑپ کر کہا، بابا پلیز کچھ کریں، اس کے شر سے ہمیں بچا لیں. ٹھیک ہے، تم اب میری پناہ میں ہو، بے فکر ہو جاؤ. میں اس بدروح کو جلا کر ختم کر دوں گا. اس کے لیے تمہارے گھر میں عمل کرنا ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچائے، میں آج رات ہی تمہارے گھر آ کر اسے ختم کر دوں گا. اقرا نے اپنا ایڈریس اسے دیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر چلی گئی. وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ بابا کی نیت میں فطور ہے. وہ عاقل ہو کر بھی بابا کی باتوں میں آ گئی تھی.
شام ہوئی، بابا گھر پہنچ گیا۔ اقرا نے احترام سے اس کا استقبال کیا۔ بابا نے اسے کہا کہ ذہن کو الگ کمرے میں بند کر دو تاکہ اسے بدروح کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے وہ کمرہ دکھانے کا کہا جہاں اقرا کو وہ لڑکی بیٹھ کر روتی نظر آئی تھی۔ وہ اسے اس کمرے میں لے گئی اور تفصیل سے اس لڑکی کا حلیہ بتانے لگی۔ بابا نے اپنے گلے سے موتی مالا اور قمیض اتار کے پھینکی اور اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اقرا نے اسے اس طرح خود کو دیکھتے پایا تو اس کی نیت سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ بابا کو اپنی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی اور کانپتی زبان میں کہا، بابا رک جائیے، ایسا مت کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ بابا اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑے قریب آیا اور اس کے دونوں بازو مضبوطی سے جکڑ لیے۔ وہ شور کرنے لگی مگر وہاں کون تھا اس کی آواز سننے والا؟ وہ بے بس ہو چکی تھی، آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پہ بہنے لگے۔ اسی لمحے کسی نے بابا کو پیچھے سے پکڑ کر اقرا سے دور کیا۔ بابا نے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی تھی جس نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ خون کا فوارہ سر سے ابلا۔ نازک سی لڑکی کی طاقت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ بابا نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر چلائے مگر اس نے پے در پے اس کا سر دیوار پہ مار مار کر حالت بگاڑ دی۔ آئندہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھے گا؟ بول۔ اس لڑکی کی آواز میں رعب اور جلال تھا۔ بابا نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، نہیں، کبھی نہیں دیکھوں گا، معاف کر دو مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو بابا زمین پر گر گیا۔ اس کے کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پوری طاقت لگا کے لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگ گیا۔ اقرا دیوار سے لگی کانپتی ہوئی اپنی اس مسیحا کو دیکھ رہی تھی جو سرخ لہنگے میں ملبوس تھی۔ اس کے جسم پر سارے لوازمات تھے جس سے دلہن کو سنوارا جاتا تھا۔ اس نے پوری توجہ سے اقرا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غور سے دیکھ کر اقرا دنگ رہ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی لاش اسے جگہ جگہ نظر آتی تھی۔ وہ دلہن اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا کمرے میں، پھر بھی اس کے بال فضا میں اڑ رہے تھے۔ مجھے بھگانے کے لیے اس ڈھونگی بابا کو لائی تھی یہاں؟ وہ اقرا سے مخاطب تھی۔ اس کی رعب در آواز کمرے میں گونجی تو اقرا لرز کر رہ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس لڑکی نے اسے سخت لہجے میں کہا، اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی تو پہلے دن ہی مار دیتی۔ یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں کوئی شیطانی بدروح نہیں، تمہاری طرح کا نرم دل رکھنے والی ایک مظلوم لڑکی کی روح ہوں جسے شادی کی پہلی رات اس کا شوہر قتل کر کے بھاگ گیا تھا۔ اقرا کو اس کے لہجے میں درد محسوس ہوا۔ میں اس کی منتظر ہوں، وہ بہت جلد یہاں آئے گا، اسے مار کر میری بے چین روح قرار پائے گی، بس یہی میرا مقصد ہے۔ تمہیں یا تمہارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، بس یہ چاہتی ہوں کہ تم یہ گھر چھوڑ دو۔ اقرا کو اس سے خوف کی بجائے ہمدردی ہونے لگی۔ اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا کہ میرا شوہر جیل میں ہے، میرے پاس رہنے کی اور کوئی جگہ نہیں، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور میں حاملہ ہوں، اس حالت میں کہاں جاؤں؟ اگر اس گھر سے نکلی تو نہ عزت محفوظ رہے گی نہ میرے بچوں کی جان، بس کچھ ماں کی مہلت دے دو، میرا شوہر رہا ہو کر آ جائے گا تو ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ اس لڑکی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، رہ سکتی ہو یہاں، لیکن ایک وعدہ کرنا پڑے گا تمہیں۔ اقرا نے حیرانگی سے پوچھا، کیسا وعدہ؟ اس نے مسکرا کر کہا، میرا انتظار بہت جلد ختم ہونے والا ہے، میرا قاتل خود چل کر یہاں آئے گا، وعدہ کرو تم میرا ساتھ دو گی، اس کی زندگی کی بھیک نہیں مانگو گی مجھ سے، میرے اور اس کے معاملے میں خدا سے اس کی سلامتی کی دعا تک نہیں کرو گی۔ نوٹ، میرے کی بورڈ سے اتنی ہی پوسٹ ہوتی ہے۔ اقرا نے نہ سمجھتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے دشمن کے لیے دعا کیوں کروں گی؟ کون ہے وہ؟ اس لڑکی نے اسی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وقت آنے پر خود ہی جان جاؤ گی۔ تو بتاؤ، کرتی ہو وعدہ؟ اقرا نے سر ہلا کر کہا، ہاں وعدہ کرتی ہوں، تمہارا ہی ساتھ دوں گی۔